کچھ ایسے بدقسمت لوگ ہیں جن کی آج کی رات میں بھی اللہ کے حضور مغفرت نہیں ہوتی ہے. اللہ ہم سب کے حق میں بہتر سے بہتر فیصلہ فرمائے. آج کی رات میں جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے ان میں سب سے پہلا شخص مشرک ہے, شرک کرنے والا, اور دوسرا شخص کینہ رکھنے والا, اور تیسرا شخص قطع رحمی کرنے والا, اور چوتھا شخص شراب پینے والا, نشہ کرنے والا, اور پانچواں شخص اپنا ازار, اپنا پیجامہ, اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا, اور اسی طرح چھٹا شخص زنا کرنے والا, ساتواں شخص سود کھانے والا, اور اسی طرح والدین کا نافرمان. ان حضرات کی اس خاص مغفرت والی رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے. مشرک کی مغفرت قرآن مقدس کا اعلان ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا جس گناہ کو چاہیں گے معاف کریں گے, اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے. کیوں؟ اللہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کوئی ان کی ذات کے اندر یا ان کی صفات کے اندر غیر اللہ کو ان کا شریک ٹھہرائے. اس لیے مشرک کی مغفرت نہیں ہے. اور قرآن مقدس نے دوسرے موقع پر فرمایا انما المشرکون نجس, کہ مشرک جو ہیں ناپاک ہیں, یہ گندے ہیں, کہ ان کی اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے. اور اسی طرح والدین کے نافرمان, جن کی وجہ سے والدین نے اپنی اولاد سے تعلق ختم کر دیا ہے, کہ بار بار والدین کو ان کی وجہ سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو, ان کی وجہ سے اپنے آنسو بہانے پڑ رہے ہوں, ان کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو. والدین کے نافرمان کس خاص رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے. اور اللہ نے اپنے حق کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے سامنے عاجزی سے پیش آنا, ان کے سامنے ادب و احترام سے پیش آنا, اپنی آواز کو والدین کے سامنے بلند نہیں کرنا, چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں چاہے پڑھے لکھے نہ ہوں, چاہے ان کو کچھ سمجھ ہو یا نہ ہو. جب ان کے ساتھ یہ نسب یہ نسبت جڑ چکی ہے, والدین ہیں, ان کا رتبہ, ان کا مقام, ان کا اعزاز بڑھ چکا ہے. تو اس لیے اولاد کو خاص طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہمارے والدین کو رونا تو نہیں پڑ رہا, کہ ہماری وجہ سے ہمارے والدین پریشان تو نہیں ہیں, کہ ہماری حرکات و سکنات کی وجہ سے ہمارے والدین اپنے گھر سے نکلنے سے مجبور تو نہیں ہیں, کہ ہماری وجہ سے وہ پریشان تو نہیں ہیں. اس لیے آج کی رات میں اگر ایسا ہے تو بچوں کو اپنے والدین کے پاؤں پکڑنے چاہیے, ان سے معافی مانگنی چاہیے, ان کو راضی کرنا چاہیے. اگر والد راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے, اگر والد راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں. اس لیے والدین کو راضی کرنا, ان کی خدمت کرنا, ادب و احترام سے پیش آنا, ان سے دعائیں لینا, یہ ہر بچہ اور بچی ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو اس لیے والدین کے جو نافرمان ہیں ان کی اس خاص رات کے اندر اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے. تیسرا کینہ پرور, کینہ پرور, کہ اپنے دل کے اندر بغض رکھنے والا, اپنے دل کے اندر عداوت رکھنے والا, اور دوسرے کا برا چاہنے والا, دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنے والا, دوسرے کو بدنام کرنے والا, دوسروں کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرنے کا ارادہ کرنا, اور طرح طرح کی باتیں کرنا. یہ کینہ جو دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, اس کینے کی وجہ سے, اس بغض کی وجہ سے بسا اوقات انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے, معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کوئی محسن نہیں آیا. آپ نے تو غیروں کو بھی معاف کیا. آج اگر ذرا سی بات ہوتی ہے تو اس کو صدیوں تک جب تک انتقام نہیں لیا جاتا معاف نہیں کیا جاتا. اس لیے یہ بدگمانی, یہ بدگمانی اپنے اندر سے یہ کینہ ختم کر دینا چاہیے. اور چوتھا قطع رحمی کرنے والا, رشتوں کو کاٹنے والا, رشتہ داریوں کو توڑنے والا, خاندان کے اندر اختلاف پیدا کرنے والا, سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ایک کو دوسرے سے جدا کرنے والا. کہ اگر ایک ہی بیٹی کی شادی دوسرے کے بیٹے سے نہ ہوئی, اس کو کہہ دے گا میں جب تک تو زندہ ہے تیرے گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گا, تیرے جنازے پر بھی نہیں آؤں گا. اس طرح کی باتیں کرنا, رشتوں کو توڑنا, رشتوں کو کاٹنا,
آپس میں اختلافات اور انتشار کو پیدا کرنا، یہ شخص بھی اس خاص رات کے اندر اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے رشتوں کو جوڑا جائے، آپس میں اتفاق کروایا جائے، ملایا جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نفلی صدقے سے بڑھ کر، نفلی روزوں سے بڑھ کر، نفلی حج سے بڑھ کر اگر کوئی عبادت ہے، دو روٹھے ہوئوں کو آپس میں منا دینا، دو بچھڑے ہوئوں کو آپس میں ملا دینا، دو برادریاں اور خاندان جن کے اندر انتشار پھیل چکا ان کو جوڑ دینا، یہ نفلی صدقے اور نفلی روزے سے بڑھ کر کام ہے۔ اسی طرح شراب پینے والا، کوئی بھی نشہ ہو جس کے اندر انسان کی عقل پر اس نشہ کے اثرات مرتب ہوتے ہوں، ظاہر ہوتے ہوں، نشہ کرنے والا اس خاص رات کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اور اپنی ازار، اپنا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر بطور تکبر چلنے والا،